نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من السماء ماء طہورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع اقسام پانی اور اس کے ساتھ جو ضروری مسائل ہیں ان کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنی قسم کے پانی ہیں جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ ابتدائی طور پر 7 قسم کے پانی ہیں جن سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 آسمان یعنی بارش کا پانی، نمبر 2 دریا کا پانی، نمبر 3 نہر کا پانی، نمبر 4 کنویں کا پانی، نمبر 5 برف سے پگھلا ہوا پانی، نمبر 6 اولو سے پگھلا ہوا پانی، اور نمبر 7 چشمے کا پانی۔ اب طہارت کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پانی پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور مکروہ نہ ہو، جس کو عمومی طور پر ہم مائع مطلق کہتے ہیں۔ مطلق پانی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز نہ ملے، اگر اس میں کوئی چیز مل جائے اور اس پر سے پانی کا نام ختم ہو جائے، جیسے اس کا نام شربت ہو گیا، جوس ہو گیا، اس طرح کا نام اگر تبدیل ہو جائے تو وہ مطلق نہیں رہے گا بلکہ وہ مقید ہو جائے گا۔ مطلق پانی وہ ہے کہ جس کو ہر صورت میں پانی ہی کہا جا سکے۔ اور دوسری قسم ہے پانی کی کہ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور مکروہ ہو، یعنی وہ پانی جس سے پیا ہو بلی وغیرہ نے، اور وہ پانی بھی تھوڑا ہو، قلیل ہو۔ اب قلیل کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، قلیل پانی وہ ہوتا ہے جو 10 در 10 سے کم ہو، یعنی 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا نہ ہو، اس سے کم ہو تو اس کو مائع قلیل کہتے ہیں۔ مائع قلیل کے اندر اگر نجاست گر جائے اور اگرچہ اس نجاست کا اثر نظر بھی نہ آئے تب بھی وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اثر کس کو کہتے ہیں؟ اثر کہتے ہیں رنگ، بو اور ذائقہ، یعنی اس پانی کا رنگ بھی تبدیل نہ ہو، اس کا ذائقہ بھی تبدیل نہ ہو اور اس کی بو بھی تبدیل نہ ہو، ایسا پانی جو ہے وہ مائع قلیل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا پانی جس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے وہ پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو۔ یہ وہ پانی ہے جس کو ایک بار استعمال کیا جائے، چاہے وہ غسل کی صورت میں استعمال کر لیا جائے یا وضو کی صورت میں استعمال کر لیا جائے، تو اب یہ استعمال شدہ پانی کو دوبارہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم ہے پانی کی ناپاک پانی۔ یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست گر جائے اور وہ ٹھہرا ہوا، رکا ہوا قلیل پانی ہو۔ قلیل کی مقدار ہم پیچھے بیان کر چکے۔ اور نمبر 5 ایسا پانی جس کے پاک کرنے میں شک ہو۔ یہ وہ پانی ہے جس سے گدھے نے یا خچر نے پیا ہو۔ اور اس طرح بہتا ہوا پانی جس کو ہم عمومی طور پر جاری پانی کہتے ہیں۔ جاری پانی کی تعریف یہ ہے کہ اس میں اگر تنکا ڈال دیں تو اس کو بہا کر لے جائے تو یہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے بھی یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نجاست چیز سے رنگ بدل جاتا ہے
یا اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے یا اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو اب یہ پانی قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسا پانی جو کسی درخت سے نکلے یا کسی پھل سے نکلے، چاہے ہم نے اس کو نچوڑ کر نکالا ہو یا بغیر نچوڑے پھل وغیرہ رکھنے سے بعض اوقات پانی نکلتا ہے یا درخت سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو پانی نچوڑے جاتے ہیں جیسے جوس وغیرہ ہو گیا، آم کا جوس ہے، کیلے کا جوس ہے، گنے کا رس ہے، اسی طرح ہم شربت وغیرہ بناتے ہیں جیسے لیمو کا شربت ہو گیا، روح افزا کا شربت ہو گیا، جام شیری کا شربت ہو گیا، اس طرح دوسرے ہم مشروب بناتے ہیں، تو یاد رکھیے گا جس پانی سے کا نام تبدیل ہو جائے، جس پانی کا نام تبدیل ہو جائے، اس کو مثال کے طور پر ہم جوس کہیں یا شربت کہیں، تو یاد رکھیے گا ایسے پانی سے طہارت وغیرہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے صحیح احکام پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔